تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق اور عنایت سے اس مقام پر مسلسل ہر سال جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جن پر انعام اور فضل ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کے لیے، حضور کی ثناخوانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے اور ان سے یہ کام لے لیتا ہے۔ سامعین کرام، میں فاروق صاحب اور عثمان قریشی صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہر سال کوشش کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ حضرات کو سنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے انعقاد کرنے والوں کو اور سننے والے اور شرکاء کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت اور محبت نصیب کرے۔ سامعین کرام، جو آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کر رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لایا ہے جو تم ہی میں سے جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں حضور کی آمد کا ذکر بار بار کیا ہے اور کئی مقامات پر حضور کے آنے کی بات کی ہے، ہم بھی میلاد کے جلسوں میں یہی بات تو بتاتے ہیں، حضور کی آمد ہی کی بات تو کی جاتی ہے، حضور کے معجزات کی بات کی جاتی ہے، حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا ہوتا؟ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے جلسے جہاں کہیں بھی منائے جاتے ہیں،
میلاد کا تعلق براہ راست آپ کی ذات مبارکہ سے ہوتا ہے۔ میلاد کے جلسوں سے عقیدہ بنتا، حضور سے محبت پیدا ہوتی، حضور سے عقیدت پیدا ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام معلوم ہوتا، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کے فضائل کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کے معجزات کیا ہے، ہم کو میلاد کے جلسوں سے پتا چلتا۔ ہم 11 مہینے سیرت کے جلسے سنتے رہے اور سناتے رہے۔ سیرت کے جلسوں سے عمل سے محبت پیدا ہوتی، عمل میں نکھار پیدا ہوتا، عمل سے رغبت پیدا ہوتی، عمل کی اصلاح ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں، میلاد کے جلسوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا ہوتا، حضور سے محبت پیدا ہوتی، حضور سے عشق پیدا ہوتا، جو جانے ایمان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام خدا کی عبادت، بندگی، تسبیح بیان کرو۔ تو ایمان کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کو بیان نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں، نجات عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد پر نجات ملے گی۔ جنت ملے گی تو عقیدے کی بنیاد پر۔ اگر ہمارا عقیدہ اللہ کے تعلق سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درست نہ ہو، لاکھ عمل ہمارے پاس ہو، پھر بھی نجات ہم کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت سے اعمال کر رکھے تھے اور ان کی سوچ یہ تھی یہ اعمال کی بنیاد پر ہم کو نجات ملے گی، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تمہارے اعمال تمہارے منہ پر بھوسے کی طرح بکھیر دیے جائیں گے اور اس کی کوئی جزا خدا کے یہاں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ عقیدہ جو ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، اسی پر نجات کا دار و مدار ہے، کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ عقیدہ اگر درست نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے، کہ ہم جو کلمہ طیبہ جو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ، اس پر، اس کلمے میں اللہ پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لیا گیا، اور یہ ایمان تقاضا کر رہا، یہ کلمہ طیبہ ہم سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کر رہا ہے کہ جس ہستی کو تم مان رہے ہو، جس ہستی کو تم مان رہے ہو، اس ہستی کے تعلق سے خدا کی ذات ہو یا اس کے محبوب کی ذات ہو، اس کو بے عیب مانا جائے،
اس سے محبت بھی کی جائے، اس کا ادب بھی کیا جائے، اس سے عقیدت بھی رکھی جائے، اس کی تعظیم بھی کی جائے، اس کا ادب بھی کیا جائے، اس کا احترام بھی کیا جائے، اس کے بغیر اب ماننا نہیں کہلاتا۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العزت فرماتا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر مت کرو، ایمان لانے کے بعد کفر کر کے اگر تم معذرت خواہی کرو گے تو تمہاری عذر تمہارا قابل مسموع نہ ہوگا، نہ سنا جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد، ماننے کے بعد یہ تمہارا کفر کرنا یعنی بدعقیدگی، اہانت، گستاخی، اللہ رب العزت ہم کو بے ایمان بنا دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی، گستاخی، اہانت، ایمان لانے کے بعد بھی ہم کفر کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ذری سی بے ایمانی اگر ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، اہانت ہو جائے، گستاخی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں ہماری توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول بتلایا گیا کہ ایک اہل کتاب نصرانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ ایمان لانے کے بعد وہ کچھ پڑھنا لکھنا جانتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مقام دیا، کاتب وحی کے درجے پر اس کو فائز کیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران لکھنے پر، اس کی تعلیم پر اس کو مامور کیا گیا۔ اب جب دو سورہ بقرہ اور آل عمران جب وہ اپنے ہاتھوں سے لکھنے لگا کہ حضور جانتے نہیں ہیں، حضور کو علم نہیں ہے، میرے ہاتھوں سے لکھواتے ہیں، حضور کے علم کی اہانت کی، انکار کر بیٹھا۔ پھر وہ نصارہ میں جا ملا، 2 سال ہو گئے، بیمار ہوا اور انتقال کر گیا، اپنے مذہب پہ کفر پر انتقال کر گیا۔ اب لوگوں نے اس کو دفن کیا تو زمین نکال کر باہر پھینک دی۔ نصارہ کی جماعت سمجھنے لگی شاید مسلمانوں نے عداوت میں اس کی لاش کو نکالا ہوگا، بڑی مضبوطی کے ساتھ دوبارہ اسے دفن کیا گیا۔ پھر دوسرے دن اس کی لاش پھر باہر ہے، تیسری بار پھر انہوں نے دفن کیا بڑی مضبوطی کے ساتھ، پھر تیسری مرتبہ بھی زمین اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ تب وہ سمجھنے لگے کہ یہ مسلمانوں اور یہ کسی کی سازش نہیں ہے، بلکہ زمین اس کی لاش کو، اس کی جسد کو اپنے اندر بھی رکھنا نہیں چاہتی ہے، اس کو بے یار و مددگار بغیر دفن کے اس کی لاش کو ویسا ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ذری سی بھی اہانت، گستاخی، بے ادبی اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت ایمان کے بعد سورۃ الفتح میں فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کا امتی بنایا ہے